ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اویس محمد صابری ہے اور میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ میرے کچھ جملے ہیں جن کے حوالے سے معلومات لینا چاہتا ہوں۔ میں نے فیس بک پہ توبہ کی تھی اور ساتھ ہی ایک شخص جس کا نام مرزا محمد علی انجینئر جھیلمی ہے جس کے حوالے سے تاثرات دیے تھے، اس کا ایک فالوور تھا جس سے میری بحث ہوئی تھی۔ میرے جملے یہ ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ، مرزا جھیلمی صوفیہ اور اولیاء کے خلاف بات کرتا ہے جن صوفیہ کو ساری امت تسلیم کرتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ساری امت جانتی ہے قادیانی دجال کے مسئلے کے حوالے سے اور اس کی کمیونٹی کے۔ پہلے پوائنٹ میں امت لفظ جب میں نے لکھا تو میں نے ایک سنی عالم صاحب کی بات کو کوٹ کیا، مگر دوسرے پوائنٹ میں جب امت لفظ لکھا تو میں نے سب کلمہ گو کو امت مسلمہ گمان کر لیا، حالانکہ میں جانتا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے کہ سارے کلمہ گو مطلب من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر، تو یہ مسئلہ میں جانتا ہوں۔ تو بہرحال میں نے اس طرح، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ وسوسہ ہے یا یہ حقیقت میں نے یہ کہا۔ بہرحال وہ شخص اجماع امت کے خلاف کام کر رہا تھا، جو اس کا مرزا جھیلمی کا فالوور ہے نا، تو میں نے وہ اجماع امت بھی میری یہ بات بتانی تھی۔ بہرحال آپ اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا۔ تو میرے دو سوال ہیں اس حوالے سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان الفاظ میں کیا میری نیت کا احتمال ہوگا؟ چاہے میری نیت جو بھی ہو، کیا مجھ پر فتویٰ لگے گا؟ جو بھی نیت ہو میری، مطلب یہ جب میں نے لفظ امت لکھا تھا تو جو بھی میری نیت ہو اس میں، کیا اس پر مجھے فتویٰ لگے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست نے میرے پوسٹ کو شیئر کیا اور اس کو میں نے کہا کہ نکال دو پوسٹ، اس نے نکال دیا، اور دیگر دوستوں نے بھی میرا پوسٹ لائک کیا۔ تو اس حوالے سے مجھے ارشاد فرمائے گا، میں تھوڑا پریشان ہوں، اور اگر مجھے توبہ کرنی ہے تو کس طرح توبہ کرنی ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ میں نے آپ کو جو ہے نا اپنی توبہ ای میل کی ہے، جو میں نے فیس بک پہ توبہ کی تھی، تو میرا ای میل ایڈریس ہے awaysabri@yahoo.com، اس پہ میں نے آپ کو کیا ہے، مہربانی مجھے اس کا جواب دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اور کیا میرے دوستوں کے لیے بھی کچھ مسئلہ ہوگا حضور، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو پوسٹ لکھی ہے کسی بد مذہب کے رد میں، اس میں امت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو امت کے خلاف ہوں یا پھر امت میں ایسا ہوتا ہے، تو اس طرح الفاظ امت کا استعمال کرنے سے یعنی کوئی توہین آپ کی باتوں سے اور الفاظوں سے، اور جو آپ نے ای میل لکھا ہے اس میں نظر نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی توبہ کسی قسم کی لازم آ رہی، نہ ہی کوئی ایسا کفر کا معاملہ ہے۔ اس طرح تو عام حالات میں بھی علماء کو آپ نے دعا کرتے سنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرما، بلکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ تو وہاں امت سے مراد ہمیشہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہی مراد ہوتے ہیں، چاہے بندہ عرف عام میں اس کو امت سے تشبیہ دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانی کی مغفرت فرما، کیونکہ جو کلمہ گو ہیں لیکن ان کے کوئی ایسے عقیدے ہیں کہ جو کفر پر مبنی ہیں، جیسے آخری نبی کو نہ ماننا یا قرآن کو زیادہ ماننا، جیسے کہ شیعہ حضرات کے عقیدے ہیں جو کفریہ ہیں، جیسے حضرت علی کو نبی کی دوسرے نبیوں کی برابر یا افضل سمجھنا جو کہ کفر ہے، اسی طرح اس قرآن کو پورا نہ سمجھنا جو کہ کفر ہے، فرشتوں سے غلطی ہوتی ہے یہ عقیدہ رکھنا جو کہ کفر ہے۔ تو یہ تمام باتیں، یا پھر نبی کو آخری نبی نہ ماننا، تو یہ تمام باتیں یہ عقیدہ رکھنے والا انسان بے شک کافر ہوگا، اور ایسا کافر ہوگا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا شخص بھی کافر ہوگا۔
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو یقینی طور سے کافر ہی جاننا پڑے گا اور کافر ہی ماننا پڑے گا، بلکہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہے۔ پورے یقین کے ساتھ ہی ایسے کو کافر کہنا ہے کہ جو گستاخ رسول ہو۔ نبی کو آخری نبی نہ ماننا یہ بھی ایک گستاخی ہے، یعنی ان کے منصب میں ایک گستاخی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا کہتا اللہ تعالیٰ امت پہ رحم فرما یا امت کے لیے آسانی فرما، تو بے شک وہاں یہ بد مذہب قادیانی رافضی یا جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں یہ مراد نہیں ہوتے۔ تو ایسا کہنے والے کے لیے کوئی توبہ لازم نہیں ہے، بلکہ یہ تو جملے جو ہیں وہ عرف میں بالکل جاری ہیں اکثر علماء سے، بلکہ حدیثوں میں کثرت کے ساتھ اس طریقے کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، تو اس میں کوئی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے اگر آپ پہ یہ اعتراض کیا کہ آپ نے بولا امت کے لیے تو آپ نے قادیانیوں کے لیے بھی دعا کر دیا، ایسے جملے لکھ دیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب امت کہا جاتا ہے دعائی الفاظ میں یا اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے، امت پہ رحم کے لیے، تو وہاں صرف سنی مسلمانی مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں کہ وہ ایسے گھر میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، تو یہ مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے۔ اب ایسے تو اس دور میں قادیانی بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، تو کیا یہ حکم ان کے لیے بھی ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے حدیث پاک میں کثرت سے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی غیبت نہ کرو، اس کا یعنی اس کی چغلی تم پر حرام، اس کی غیبت تم پر حرام، دل آزاری حرام۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی جو اپنا آپ کو مسلمان کہے وہ بھائی ہو جائے گا۔ کہنے کو تو قادیانی بھی مسلمان کہتا ہے، لیکن بدترین کافر ہے، بدترین مخلوق ہے۔ تو اسی طریقے سے جب لفظ مسلمان بھی کہا جائے گا تو وہاں کافر لوگ مراد نہیں ہوں گے، صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول ہی مراد ہوں گے، تو اس پہ کوئی توبہ لازم نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے کے آپ کے جو جملے آپ نے ای میل کیے ہیں اس کی مثالیں قرآن حدیث میں بہت کثرت سے موجود ہیں، اور لفظوں کا اعتبار جو ہے وہ بعض مرتبہ عرف پر کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے عرف میں جاری ساری ہوتے ہیں لفظ سے ہمارے وہی مراد لیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کی اچھی تفصیل اگر دیکھنی سننی ہے تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں جس میں حضرت علی کو علیہ السلام کہنا چاہیے، یعنی اہل بیت کو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ اس مسئلے پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ الفاظوں پر تفصیل مل جائے گی کہ عرف میں الفاظ جاری و ساری ہونے کے کیا معنی، کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہ ویڈیو آپ انٹرنیٹ پر آسانی سے سرچ کر لیں، یوٹیوب پر ٹائپ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ اہل بیت علیہ السلام کہنا کیسا، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو مل جائے گی۔ پتھر میں اصل لالے پرنوار